العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واجب الاحترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی تعریفات اللہ کے لیے. درود و سلام سر تاج الرسول امام کائنات حبیب کبریا سید مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک آج کا کھانا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی جلالت میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات بنائیں. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جس پہلو کو آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ انسان کے روزمرہ زندگی کے جو مشاغل ہیں، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آنا جانا، یہ دیگر جو انسان کی زندگی کے مشاغل ہیں، ان کے جو اصول و ضوابط اور قاعدے کریمے جو ایک مہذب
اور متمدن انسان اپناتا ہے اسے آداب کہا جاتا ہے. اور انہی قاعدوں کو، انہی طرز عمل کو انسان جب اپناتا ہے تو ایک غیر مہذب اور مہذب اور وحشی انسان کے اندر امتیاز ہوتا ہے. اسلام ایک فطرت دین ہے، خالق فطرت کا وضع کرنا نظام، دستور حیات اور زندگی میرے اور آپ کے لیے اپنانا بہت ضروری ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نبی نے اس طریقے کو اپنایا اور اپنی امت کو اس کا طریقہ سمجھایا. نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم. دنیا کے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے ایک باپ کی مانند. جس طرح ایک باپ اس کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، انہیں آداب زندگی سکھاتا ہے، انہیں چلنے ڈھلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے آنے جانے کے طریقے بتاتا ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اپنی امت کو اس طرح کے تمام قاعدے کلیے اور تمام طریقے آداب زندگی کے بتا کر کے جائیں. آپ میری طرف توجہ کریں. جو مکہ کے مشرکین تھے نا، وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو تمسخر کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ. کیا تمہارا نبی تمہیں سبھی کچھ بتا کر کے گیا؟ حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کے آداب بھی تمہارے پیغمبر نے تمہیں بتائے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے ہاں اجل نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ کرام، جب تم پیشاب کرنے کے لیے یا پیخانہ کرنے کے لیے واش روم میں جاؤ، ان استقبل القبلۃ، اپنی پیٹھ کو قبلے کی طرف نہیں جاؤ. اور ہاں یہ بھی بتایا ان نستنجی بالیمین، تم میں سے کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے. یہ بھی بتایا کہ تم میں سے کوئی شخص 3 پتھروں سے کم استنجا نہ کرے. اور ہاں یہ بھی بتایا تم میں سے کوئی شخص لید اور کسی ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرے. یہ آداب زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر دی. مجھے آپ بتلائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دستور کے اندر، ہماری زندگی کے کس گوشے کے اندر پیغمبر نے ہماری رہنمائی دی. کھانے کا طریقہ ہو نبی نے بتایا، پینے کا طریقہ ہو نبی نے بتایا، چلنے کا طریقہ ہو نبی نے بتایا، اٹھنے کا طریقہ ہو نبی نے بتایا، سونے کا طریقہ ہو نبی نے بتایا. ہر چیز پیغمبر بتا کر کے گیا. یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم. حضرات، جس طرح باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہر طرح کا طور و طریقہ آداب زندگی سکھائے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رہنما بنایا، مصطفیٰ بنایا پوری انسانیت کے لیے. مجھے پوری انسانیت کا باپ بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہر چیز بتا کر کے جا رہا ہوں. تم نے کسی سے کلام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، تم نے کسی کے سامنے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، آداب مجلس سکھائے، آداب زندگی سکھائے، واش روم میں جانے کے طریقے سکھائے، نہانے کے طریقے بتائے، غسل کے طریقے بتائے، نماز کے لیے کیسے آنا بتایا، نماز کے لیے مسجد سے نکل کر کے کیسے جانا، ہر چیز واضح کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دی ہے. اور حضرت سلیمان فارسی اس چیز کا جواب اس مشرکین مکہ کو دے. میرے بھائیو دوستو، میرے بھائیو دوستو، ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. جو بندہ اپنی زندگی میں ادب لے کر کے آتا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا. جو بچے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں وہ ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں.
جو بچے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، جو ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، وہ دنیا کے معزز انسان ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی بندے کو اٹھائیں جو اس وقت بہت اونچی سطح پر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، جب بھی آپ کو ملے گا اس کے پیچھے اس کی والدہ کی دعائیں ہوا کرتی، کیونکہ وہ والدہ قدر کرتی۔ میں حضرت محترم اللہ کی توفیق و رحمت سے یہ بات آپ کے ذہنوں میں راسخ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے کے اندر تمہاری اولادیں اس طرح تمہیں سلوٹ کریں، تمہارا ادب کریں، تمہاری دیکھ بھال کریں، تمہارے لیے دعائیں کریں، واللہ العظیم میں قسم اٹھا کر کے کہہ دوں گا، حضرات اپنے بچوں کو پھر دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو ایک عالم بنائیں، اپنے بچوں کو اچھا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو اچھا دین کا مبلغ بنائیں۔ میں قسم سے کہہ سکتا ہوں، چاہے یونیورسٹی اور کالجز کے اندر ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے، ہم بھی پڑھتے ہیں وہاں پہ، لیکن جو بچہ میٹرک کر کے آتا ہے یا ایف اے کر کے آتا ہے یا بی اے کر کے آتا ہے یا 8ویں کر کے آتا ہے، کسی کو ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا جاتا، کسی بیولوجی کے اندر، کسی فزکس کے اندر، کسی کیمسٹری کے اندر باپ کا ادب نہیں بتایا گیا، ماں کا ادب نہیں بتایا گیا، رشتہ داروں کا ادب نہیں بتایا گیا، اللہ کا ادب نہیں بتایا گیا۔ آئے گا تیرا بچہ مسجد کے اندر، مولوی کے پاس بیٹھے گا، قرآن کھولے گا، 15واں پارہ کھلے گا، بنی اسرائیل سورت کھلے گی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ ایک استاد تیرے بچے کو پڑھائے گا، پتر پیو دا ادب کرنا ہے، ماں دا ادب کرنا ہے، استاد دا ادب کرنا ہے، رشتہ داروں دا ادب کرنا ہے، بڑے چھوٹے دا ادب کرنا ہے۔ وہ بتائے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کائنات کے رب نے یہ قانون جاری کر دیا ہے، زمین پہ میری عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، اف نہیں کرنا۔ اف تو مراد اگر اف نہیں کرنا تو بلولا ماں باپ کو گاڑی نہیں دینی، اگر اف نہیں کرنا تو بلولا ماں باپ کو نہیں بولنا۔ یہ کون بتلائے گا؟ یہ ایک مبلغ بتائے گا، یہ دیندار بتائے گا، یہ ایک اللہ والا بتائے گا۔ جب تو دنیا سے جانے لگے گا، ادب کی وجہ سے تیرا بیٹا تیری چارپائی پہ کھڑا ہو کے، تیری قبر پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کرے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ 40 سال 50 سال باپا ساری خدمت کرتا رہا، باپ ساری خدمت کرتا رہا، ماں ساری خدمت کرتی رہی۔ اللہ جی میں آج اس کی قبر پہ آ کر کے تجھ سے التجا اور استدعا کر رہا ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ میرے بابا کو معاف کر دے، والدین کو معاف کر دے، حساب آسان کر دے۔ یہ کون دعائیں کرے گا؟ کون ادب سکھائے گا؟ کہاں سے ادب آئے گا؟ اسی مسجد سے آئے گا، انہی مدارس سے آئے گا، انہی مدارس سے۔ عزیزان گرامی، ہمیں کیا شوق ہے؟ 3 سال 8 سال ہو گئے اس طرح اداروں میں پھرتے، کیا ہمیں کیا شوق ہے؟ کیا ہمارے پاس جوانی نہیں؟ ہم نہیں یہ سب کچھ کر سکتے، اکنامکس ہم نہیں کر سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن توجہ اس بات پہ دینا مقصود ہے کہ کل چلن کے قابل نہ ہوئے تو تیرا بیٹا تیرا ادب کرے۔ جب تو کل کھانا کھانے کے قابل نہ ہو، تیرا بیٹا لقمہ توڑ کے تیرے منہ میں ڈالے۔ میرے بھائی یہ دین والے بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، اپنا اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہیں، کیا کس وجہ سے آتے ہیں؟ کیا شوق ہے کاروبار کرنے کا؟ کوئی شوق نہیں، تاکہ اس مسجد میں بیٹھ کے میں اپنے بابا کا ادب سیکھ سکوں، اپنی ماما کا ادب سیکھ سکوں، بھائی بہن رشتہ دار اہل و عیال عزیز و اقربا کا ادب سیکھ سکوں۔ یہی سب سے بنیادی اور سب سے بڑا کام ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی لیے ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ آج لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے مدارس میں آ کر شکایت کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، ہمارے بڑوں کے لیے دعا کریں، اولادیں نافرمان ہیں۔ اسی وجہ سے عزیزان گرامی، انہیں ادب کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کو نہ کرتے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ سیکھ جاؤ ادب، خدا کی قسم ادب سیکھ جاؤ گے، دنیا میں کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ دنیا کے کسی فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں، یقیناً آپ کا کوئی استاد ہوگا۔ یہ شرط نہیں ہے کہ استاد دیندار ہی ہو، اور کوئی دنیا دار، کوئی موٹر سائیکل کا کام سکھانے والا بھی تمہارا استاد ہے، اس کا بھی ادب کر۔ جب اس کا تو ادب کر لے گا، اللہ تجھے اس کام میں مہارت عطا کر دے گا، اور پھر تو دنیا میں معزز انسان بن جائے گا۔ بھائی انسان کی پہچان ہوتی
ہماری پہچان دینداری ہے. جب ہم مدرسے میں گئے ہمیں پڑھایا گیا کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، پھر ہم نے گھر آ کے ماں باپ کا ادب کیا. اللہ نے اسی توسط سے آج محمد رسول اللہ کا منبر عطا کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تھا فرعون کے ساتھ. وہ سارے جادوگر آ گئے. اب نا یہ بات دیکھیں جو بندہ ادب کرتا ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. اگر اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جی آپ پہلے جادو دکھائیں گے یا ہم پہلے جادو دکھائیں گے. اگر آپ پنجابی ترجمہ کریے تو جو ہے گا موسیٰ علیہ السلام جی تسی پہلے جادو کو کھاؤ گے یا اسی پہلے جادو کو کھائیں گے. اب انہوں نے یہ تقریر والا جملہ، ادب والا جملہ رسول ہونے کی بیس پہ نہیں کیا. اگر وہ رسول ہونے کی بیس پہ کرتے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور بھائیو انہوں نے ادب کے ساتھ کہا موسیٰ علیہ السلام جی آپ پہلے جادو دکھائیں گے یا ہم پہلے جادو دکھائیں گے. اللہ نے اس ادب کی وجہ سے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سارے کے سارے جادوگر اللہ نے سجدے کیا. ہم نے موسیٰ کا ادب کیا، ہم نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر. زندگی میں ادب لے کر کے آئے. آج تک کو دو ادب بیان کروں، ایک پروردگار عالم کا ادب اور ایک اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کروں گا. مجھے اور آپ نے کیسے اللہ کا ادب کرنا ہے، کیسے اس کے رسول کا ادب کرنا ہے. اگر ان دو ہستیوں کا صحیح معنوں کے اندر ادب سیکھ گئے، ادب کر گئے تو زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی اپنے بیٹے کو دعائیں دیں گے کہ واقعی اس نے ایسا نسخہ بتا دیا، ہم نے اس کا ادب کر لیا. مالک کائنات نے ہمیں دنیا کی بھی دولت سے مالا مال کر دیا اور آخرت کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا. آئے پروردگار عالم کا ادب. عزیزان گرامی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اولیاء، اتقیاء، انبیاء، صلحاء کا تو ادب کرتے ہیں لیکن اللہ کا ادب تو نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. یہ ان کے لیے گمراہی ہے، یہ ان کے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے. عزیزان ملت آپ نے میرے ساتھ بولنا، گلاب کون دیتا ہے؟ بولے گلاب کون دیتا ہے؟ خنزیر کو کس نے بنایا؟ بندر کو کس نے بنایا؟ بچھو کو کس نے بنایا؟ سانپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. لیکن حضرات محترم ادب کا تقاضا یہ ہے، میں نے کبھی منبر پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا میں اس ذات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس نے خنزیر کو بنایا. میں نے کبھی کہا ہے؟ میں کیا کہتا ہوں؟ میں اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں جس نے اتنے خوبصورت اور معزز انسان بنایا. اللہ کا ادب یہ ہے اللہ کا ادب. بیماریاں کون دیتے ہیں؟ بولے گا بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ادب سکھایا. پڑھیے قرآن. ابراہیم علیہ السلام مخاطب الذی خلقنی فہو یہدین. اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہادی بنایا. والذی هو یطعمنی ویسقین. اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھانا کھلاتا اور پانی پلاتا. آگے آیت آتی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. ابراہیم نے یہ نہیں کیا کہ میرا اللہ ہوئے جڑا بھی بیمار کرتا پھر شفا دیتا ہے، نہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. جب میں بیمار ہو جاتا ہوں شفائیں کائنات کر دیتا. میرے بھائیو اپنی زندگی کے تمام نقص، اپنی زندگی کے تمام عیوب، اپنی زندگی کے تمام خسارے ان کو تم نے اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا ہے. اس نے تم نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے تجھے جو خوشی ملے، تجھے جو منافع ہو، جس کام میں تو بلند ہو جائے اس کی نسبت کائنات کی طرف کرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بتایا پیدا اللہ کرتا ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے، پانی اللہ پلاتا ہے، کھانا اللہ کھلاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو یہ کہا میں جب بیماری کی حالت میں ہوتا ہوں فَهُوَ یشفین، تو پوری کائنات کا داتا دستگیر مجھے شفا ہے. یہ سب سے بڑا ادب ہے. نہیں کہتا کہ اگر سے کہہ دیئے اللہ جی تسی بیمار کرنا رہے ہو تو تسی کوئی غلط جملہ نہیں. لیکن حسن ادب یہ ہے انسان یہ کہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. اللہ جی بیمار میں ہو گیا شفا مت تسی دے. انسان کے پاس اولاد ہے،
دنیا میں آئی اللہ کا شکر بجا لایا، دنیا سے چلی گئی اے اللہ نے شکر نہ کرے، اللہ نے اتنے سال بعد پتر دیتا تھے اللہ نے واپس لے نہیں۔ ادب یہ ہے کہ بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرا دیا ہوا مال تو تو نے لے لیا، پھر کون سی بات ہے؟ انسان کاروبار کرتا ہے، گھاٹا پڑ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، یہ نہ کہے اللہ تو گھاٹا کرنا ہے تو رب نہیں، کیا کہنا ہے انسان نے؟ اللہ جی جڑا نفع ہویا تہاڈی مہربانی، اللہ جڑا گھاٹا ہویا تے میریاں کمیاں، اللہ میریاں غلطیاں نے، میریاں کوتاہیاں نے۔ جب یہ ادب تم اپنی زندگی میں لے آؤ گے تو پروردگار عالم تم سے خوش بھی ہوگا، اور اس ادب کی وجہ سے قیامت کے دن کائنات کا تمہیں جنتوں کا باعث ہوگا۔ ایک پہلا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ادب۔ دوسرا میں نے کل فیس بک ایک پوسٹ لگائی تھی، آپ میں سے کسی نے پڑھی، ایک جملہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، میں بھی اکثر جملے میں بول دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس فرماتے کے اندر عزیزان گرامی جمع کے سیغے، یہ جمع کا سیغہ، اس میں تعدد کی بو ہے، اس میں جمعیت ہے، اس میں تعداد کا اضافہ ہے۔ یہ ادب بندوں کے درمیان ہے، فلاں آتے ہیں، فلاں جاتے ہیں، فلاں کھاتے ہیں، فلاں بولتے ہیں، فلاں سنتے ہیں، لیکن حضرات محترم کائنات کا رب عظمت والا ہے، کائنات کا رب پروردگار عالم ساری کائنات سے واحد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ادب والا جملہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اللہ فرماتے نہیں، اللہ فرماتا ہے، یہ ہے اللہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ساری دعائیں اٹھائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی رب کو پکارا کیا کہا؟ اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب، انتم نہیں کہا، انتا کہا، تو واحد ہے، ایک ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ نحمدہ جمع کا صیغہ، نستعینہ جمع کا صیغہ، نستغفرہ جمع کا صیغہ، ونعوذ باللہ جمع کا صیغہ، لیکن جب اشہد اللہ کی باری آتی ہے سبھی ایک گواہی دیتے ہیں، اللہ تو ایک ہے، سب اپنی اپنی گواہی دے رہے ہیں، اللہ تو ایک ہے، تو ایک ہے، میں گواہی دے رہا ہوں تو ایک ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں تو ایک ہے۔ کوئی جمع کا صیغہ نہیں بولتا، جو کوئی نشہد کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، کیوں؟ توحید کے اندر نیابت نہیں ہوتی، ہر بندے نے اپنی اپنی توحید کا اقرار کرنا ہوتا ہے، اس لیے اشہد کا صیغہ بول کے اللہ کو یکتا مانتا ہے، واحد مانتا ہے، ایک مانتا ہے۔ اللہ کا ادب یہ ہے جب بھی تم کہو تو یہ کہا کرو اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتے نہیں، یہ اللہ کا ادب۔ تیسرا ادب اللہ کا، عزیزان ملت، نوجوانان گرامی، الدین کلہ ادب، لکل وقت ادب، ولکل مقام ادب، ولکل حال ادب۔ تو بھائی سارا دین ادب والا ہے، ہر وقت ادب والا ہے، ہر مقام ادب والا ہے، ہر زمانہ ادب والا ہے۔ مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے گرے ازاری کر رہے ہو، اللہ کے سامنے آؤ پکار کر رہے ہو، اس پکار کے بعد، اس سجدے کے بعد پروردگار عالم کو کی کیا؟ اللہ جی نیکی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ جی سجدہ کیتے ہیں، اللہ جی رکوع کیتے ہیں، لیکن کمیاں بہت، کوتاہیاں بہت۔ یہ ادب لے کر کے اپنی زندگی میں پروردگار عالم کے جب ایسا ادب بنا لو گے تم بندہ بننے کا حق ادا کر دو گے، وہ پروردگار عالم کی رحمتوں کا حق ادا کر دو۔ میرے بھائی دوستو، جتنے بھی انبیاء صلح آئے انہوں نے اللہ کی باتیں کی، اتنی باتیں کی آپ سوچ نہیں سکتے۔ نوح علیہ السلام نے کتنے سال اللہ کی عبادت کی تھی؟ بے شمار۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آپ انبیاء کو پڑھیں، بڑی زندگی کھپاتی انہوں نے عبادت کرتے کرتے، لیکن سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، ما عرفناک حق معرفتی کا وما عبدناک حق عبادتی کا۔ الہی ہم نبی ہیں، سجدے کیے ہیں، رکوع کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے الہی، لیکن تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ سید کائنات، امام الہدا، پیغمبر السما، محمد رسول اللہ معصوم عن الخطا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام
کائنات کا پیغمبر عبادت کرتے ہیں، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے پاؤں پہ برف پڑ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں پیغمبر کے پاؤں، لیکن امام کائنات جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت مسند احمد کی روایت ہے، امام کائنات ہاتھ جوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں الہی مجھے اپنے عمل پہ ناز نہیں ہے، الہی مجھے سجدوں پہ ناز نہیں ہے، الہی مجھے رکوعوں پہ ناز نہیں ہے، قیامت کے دن محمد بھی اگر جنت میں جائے گا تو تیری رحمت کے ساتھ جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی قیامت کے دن محمد بھی جنت میں جائے گا تو تیری رحمت کے ساتھ جائے گا۔ اسی یہ 5 نمازاں پڑھ لی، جس طرح کے ہم سجدے کرتے ہیں نا، جس طرح کے ہم سجدے کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو سبھی سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ ہمارے سجدے ایسے ہیں، اسی 5 نمازاں پڑھ لیے، قسم خدا دی آکڑی نہیں بچتی ساڑھے۔ ہم اپنے آپ کو متقی ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، اس مدعی کے پاس 2 گواہ تھے، 2 گواہ اس کے پاس ہیں۔ ایک کے بارے میں حضرت عمر کو پتا تھا یہ سیکھا بندہ ہے، عادل بندہ ہے، ٹھیک بندہ ہے، دوسرے کے بارے میں پتا نہیں تھا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اس کی گواہی دیتے ہیں؟ ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، جی میں دینا گواہی، میں دیکھا یہ بندہ بڑا چنگا ہے۔ حضرت عمر نے سوال کر دیا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا جناب عمر کہتے ہیں مجھے بتا کیا تو اس کے ساتھ رہتے ہیں؟ کیا تو اس کا ہمسایہ ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیے؟ جنت نہیں جی، سفر تے کوئی نہیں کیتے۔ پھر حضرت عمر نے کہا لعلک رأیتہ خرجت من المسجد بعد صلاتہ، تو نے اس کو مسجد سے باہر آتے دیکھا ہوگا، تو نے کہا یار یہ بندہ نماز پڑھ کے آیا ہے، تو نے مسجد سے باہر آتے ہوئے دیکھ کر کے اس بندے کی گواہی دے دی ہے۔ یاد رکھو جو بندہ عبادت میں اچھا ہوگا، ادا پہ زندگی ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی عبادت ساری رائے ہو جائے گی، ساری رائے ہو جائے گی۔ دلیل کے ساتھ بات کرو، ہمیں نہیں ادب آتا خدا کی قسم، نہ مسجد کا ادب ہے، نہ ہمیں جوتا پہننے کا ادب ہے، نہ وضو کا ادب ہے، نہ نماز کا ادب ہے، ہم کیسے مسلمان؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، لوگوں جب مسجد میں آؤ تو خوبصورتی پکڑ کر کے آیا کرو۔ اسی کما کاجا تو اٹھتے ہیں، ہوتے ہی نماز پڑھنا، سارے کپڑے جو بدبو آ رہی ہوتی، بنائیں جو بدبو آ رہی ہوتی، یہ کہاں پہ کھڑے ہو؟ کسی نے آپ کیا ملنا ہمیں تو بڑا بن سکتی تھا، اور اس پروردگار کا کوئی حق نہیں۔ اس کے سامنے آؤ تو خوبصورتی اختیار کر کے آؤ، دنیا سے جاؤ تو خوبصورتی اختیار کر کے جاؤ، جملہ پلے باندھ لو، قیامت کے دن کائنات کے رب نے فیصلہ خوبصورتی کی بنا پہ کرنے، اندروں خوبصورت جڑا بندہ ہوئے گا عمل ہوتے چنگے ہون گے، جڑا اندروں خوبصورت نہیں وہ بندہ فارغ۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نبی اکرم نے کیوں کہا تھا تم پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو؟ کیوں کہا؟ یہ تو حلال چیزیں ہیں، اس لیے کہا تو تم کھا کر کے آتے ہو، پھر تمہارے منہ سے آنے والی جو بو ہے اس سے فرشتے کراہت محسوس کرتے ہیں، نہ آیا کرو۔ اسی ہوتے ہی سگریٹ پی کے مسجد اندر آ رہے ہیں، اسی ہوتے ہی حضرات محترم دیگر جو نشہ آور چیزیں وہ استعمال کر کے مسجد اندر آ رہے ہیں۔ حضور اللہ کا ادب یہ ہے جب پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو تو تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جس ذات کے سامنے کوئی بھی بندہ طاقتور نہیں، اس ذات کے سامنے اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں۔ بھائی اللہ کا ادب کر، جب زندگی میں خدا کا ادب لے آئے گا تو ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو اذان کا وقت ہوتا ہے، یہ اذان مینو بلانے واسطے کدے واسطے ہوئی؟ اس میں صدائے لم یزل کیا ہے؟ پہلی صدا کیا ہے؟ اللہ بولو، اللہ بولو۔ میری بات پلے باندھ لو، میں فتوے نہیں دیتا، لیکن یہ بات دل کی تختیوں پہ لکھ لو، جو اللہ اکبر کی صدا سن کے مسجد میں نہیں آتا، کاروبار نہیں چھوڑتا، مصروفیات کو نہیں چھوڑتا، گھر کو نہیں چھوڑتا، اہل و عیال کو نہیں چھوڑتا، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے میں بڑھنا کہ اللہ چھوڑنا، وہ یہ سمجھ۔ کب میرے بھائیو ہمارے پاس ادب آئے گا؟ کب آداب میں زندگی آئے گی؟ اس ذات کے یہ نہیں کر رہے جو پوری کائنات کو کھلا رہے بنا۔ مجھے آپ بتائیں ایک دن دی اللہ تاری روٹی بند کر دے، اللہ نے کی کر دو گے؟
کچھ بھی نہیں کر سکتے. بس فقیرانہ انداز میں کھڑے ہو جایا کرو اور یہی کہا کرو الہی تو بڑا ہم چھوڑ، تو بڑا، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ ہم غنی نہیں ہے، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں. الہی ہماری فقیری کو دیکھ، اپنی عنایتوں کو دیکھ، مجھے سجدوں کی توفیق دے دے، مجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دے. اس سے بڑھ کے اللہ سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ آداب زندگی لے آؤ، کامیابی اور کامرانی تمہارے مقدر چکے. پہلی گانا سے کیا ادب کرنا ہے، بولے گا پروردگار عالم کا نام لینا ہے احسن انداز میں. اللہ جی، اللہ سونے پیارے، اللہ جی، اللہ جی، جی جی کہہ کے رب کو پکارے. وہ سنتا ہے سب کی. جب تیری گفتگو میں ادب ہوگا پروردگار عالم تیری صدا کا جواب دے. یا اللہ سارے نہیں سنتا ہے، اسی روزانہ دعا کرنے کچھ رکھ نہیں ہوگا. دعا کا ادب نہیں، اللہ کے سامنے گفتگو کا ادب نہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے الہی ہمیں اپنی معرفت اور اپنی عبادت اور اپنا ادب سکھا دے اور ہم تیری عبادت کرنے والے، تیرا ادب کرنے والے پاک صاف انسان بن جائیں. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، پروردگار عالم کا ادب کرنا، جو پوری کائنات کا مصطفیٰ ہے اس کا ادب کرنا. جب رسول کا ادب تم کر لو گے، ان سارے جادوگروں نے ایک رسول کا ادب کیا تھا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی وجہ سے ان سارے جادوگروں کو سجدے کی توفیق مل سکتی. ہمیں بھی سجدے کی توفیق ملے، ہمیں بھی خدا کے سامنے آنے کی توفیق ملے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. صحابہ نے ادب کر کے دکھایا، صلحاء نے ادب کر کے دکھایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب پتہ کیا تھا؟ امام کائنات دنیا سے چلے گئے. اب ممبر رسول جو مسجد نبی ممبر تھا نا، اس کی 3 سیڑھیاں تھیں. اللہ کے رسول پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوا کرتے تھے. صدیق کا زمانہ آیا، صدیق نے سیڑھی پہ کھڑے ہونا تھا، لیکن ادب کی وجہ سے صدیق ساری زندگی پیغمبر کی سیڑھی پہ کھڑے نہیں ہوئے. صدیق نیچے والی سیڑھی پہ کھڑے ہوتے رہے، پیغمبر کا ادب کیا، کر کے دکھایا، صدیقیت کا لقب مل گیا. حضرت عمر کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے ادب کر کے اللہ کے رسول کا دکھایا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ادب کر کے سکھایا. حضرات جس سیڑھی پہ صدیق کھڑے ہوا کرتے تھے عمر اس سیڑھی پہ کھڑے نہیں ہوئے. 12 سال دور خلافت، 10 سال دور خلافت حضرت عمر کا رہا ہے. حضرت عمر ایک دن بھی اس سیڑھی پہ کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دیا جس سیڑھی پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے اللہ کے رسول کا صلح حدیبیہ کے موقع پہ وہ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ شرطیں طے کی. حضرت عمر آئے تھے نا، آ کے کہتے اللہ کے نبی سے حقتے نہیں، فرمایا حقتے ہیں. فرمایا ساری امت یہ غریب شرطیں مان رہے ہو. فرمایا عمر میں جو بھی کر رہا ہوں عرش والے رحمان کے حکم سے کر رہا ہوں، اپنی مرضی نہیں کی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خیال آیا میں تو بے عدلی کر بیٹھا. حضرت عمر فرماتے میں نے ساری زندگی صدقہ خیرات کیا، ساری زندگی اللہ سے یہ دعا کرتا رہا الہی کو میں نے بے ادبی رسول کی کرتی تھی، قیامت کے دن مجھے اس وجہ سے پوچھنا لے. حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کر کے سکھایا. مکہ میں چلے گئے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت ابوبکر حضرت عثمان کو بھیجا تھا نا مکہ میں. حضرت عثمان نے طواف نہیں کیا تھا مکہ کا، اس لیے نہیں کیا تھا رسول کی موجودگی میں عثمان طواف نہیں کرتا. حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ یہ چاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ادب کا طریقہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو لکھ دیا گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا تھا علی کاٹ دے، فرمایا نہیں، ہاتھ کٹے جا سکتے نہیں لیکن ہے کام نہیں ہوتا. پیغمبر علیہ السلام نے خود کاٹ کے اپنا نام تھلے لکھے. وجہ انہوں نے ادب کیا، امام مالک نے ادب کیا، امام احمد بن حنبل نے ادب کیا. حضرات جب مدینہ کی زمین شروع ہوتی تھی نا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنا جوتا اتار دیتے. جب مدینہ کی حدود شروع ہوتی جوتے لے کے نہیں جاتے تھے، وہ یا ڈھونڈنا گلیاں چوننا جگہ تے جوتی لے کے جائیے جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے آنا. ادب پہلا
کرینہ ہے محبت کے قریب. تم میں سے کوئی شخص بلندی پانا چاہتا ہے, خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں, جو ہستیاں تمہارے پاس موجود ہیں ان کا تم ادب کر لو, ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تمہیں مالا مال کر دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ادب کیا, صلحاء محدثین نے کیا. میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے, امام الہدیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں, ہر لمحے کریں, ہر لحظہ کریں, ہر جگہ کریں, ہر گلی کریں, ہر محلے کریں. اس ادب کی وجہ سے تم دیکھ لینا اللہ تمہیں دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا کر دے گا. یہ جو ہم مغلوب ہیں اسی وجہ سے ہیں, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور پیغمبر کے فرامین کو پر پوچھ ڈالا, اس لیے ہم ذلیل و خوار ہیں. آؤ آج ہی نبی کا ادب کر لو, پیغمبر کی بات مان لو, پیغمبر کے طریقے پہ چل لو. خدا نے پیغمبر کا ادب کر کے دکھایا, میں اور آپ ادب کریں. پورا قرآن پڑھو, حضرت عیسیٰ نے نام نہ پکاریا, موسیٰ نے نام نہ پکاریا, داؤد نے نام نہ پکاریا. پورے قرآن پاک کے اندر اللہ نے کہیں بھی یا محمد نہیں کہا. بسم اللہ سے شروع ہو جائے والناس بسی تک, کہیں پہ بھی کوئی ٹکڑا یا محمد کا ملے تو بیٹے کو لا کر کے دکھائیں. پتہ یہ چلا جب اللہ نے پیغمبر کو نام لے کر کے نہیں پکارا, تم بھی یا محمد نہ کہا کرو, تم بھی یا رسول اللہ کے نعرے نہ لگایا کرو. ادب یہ ہے, پیغمبر کو یا مدثر کی چادر سے اللہ نے مخاطب کیا, مزمل کی کملی سے اللہ نے مخاطب کیا. یہ اللہ نے رسول کا ادب کیا ہے. میں اور آپ جب رسول کا ادب کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو عزت و مقامات سے علامات کرے گا. اللہ مالک سے دعا ہے اللہ جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.